آج 22 اپریل 2026 ہے۔ آج سے ایگزیکٹلی ایک سال قبل 22 اپریل 2025 کو پہلگام فال فلیگ آپریشن کیا گیا مودی حکومت کی جانب سے۔ میں فال فلیگ کی ٹرم جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ایک سال گزر چکا ہے۔ ایک سال مودی حکومت نہ ہی پاکستان کو اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا کسی آرگنائزیشن کو کسی قسم کا کوئی بھی ثبوت دے سکی ہے جس میں وہ یہ ثابت کرے کہ اس اٹیک کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان انوالو تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہی وہ اٹیک ہوا پہلگام کے مقام پہ، اس کے ودن 10 منٹس جو FIR درج کی گئی تھی، اس میں جن مبینہ افراد کو جو ہے وہ شامل تفتیش کرنا تھا یا جن کا نام لیا گیا تھا، وہ پاکستان سے ان کی افیلیشن کو ظاہر کیا گیا تھا، یعنی پاکستان کو بلا واسطہ اس سارے معاملے کا جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ پاکستان نے یہ آرکسٹریٹ کیا ہے یہ پورا پلان۔ لیکن آج تک جو اس واقعے کے اندر انوالو لوگ تھے، جن کے اوپر الزامات لگائے گئے، جن کے اوپر جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ لوگ انوالو ہیں، سرحد پار سے آئے ہیں، نہ ہی ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کیا گیا، نہ ہی ان کو سزائیں دی گئی، اور نہ ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ان کے کوئی جو گوائف ہیں وہ پیش کیے گئے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کی نیشنلٹی کیا تھی اور ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا۔ تو یہ بلاخر ثابت ہو گیا کہ وقت نے اس کو خود ہی ثابت کر دیا کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اور اس فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں آپ دیکھیں کہ کیسے ڈومیسٹک آڈینس کو بیوقوف بنایا گیا، ان کو اپیل کیا گیا، آپریشن سندور کیا گیا اس کو جواز بنا کے کہ جو آپریشن سندور ہے وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ یہ پہلگام ٹیرر اٹیک کیا ہے اور پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے جنہوں نے یہ ایک ہینوس کرائم کمٹ کیا ہے۔ تو آپ خود امیجن کر لیں کہ ایک ایسا پرائم منسٹر، ایک ایسی حکومت جس نے ایک ایسے الزام کی بنیاد پہ ایک جنگ چھیڑ دی کہ جس کے الزام کا خود اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کے الزام کو وہ پاکستان کے سامنے تو دور خود اپنے لوگوں کے سامنے کوئی اس کو پیش نہیں کر پا رہا کہ یار یہ لوگ تھے، اپنے لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہا، اپنی اپوزیشن کو کنونس نہیں کر پا رہا کہ یہ لوگ تھے انوالو اس سارے معاملے کے اندر، اور ان لوگوں کو ہم نے کٹہرے تک، انصاف کی کٹہرے تک پہنچا دیا ہے اور ان کا تعلق پاکستان سے تھا، اس لیے ہم نے آپریشن سندور لانچ کیا تھا۔ تو آپ اس حکومت کی جو ہندوتوا پالیسیز ہیں، جو نیشنلسٹ ٹینڈنسیز ہیں، اینٹی اسلامک اور اینٹی پاکستان جو پالیسیز ہیں، ان کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ صرف کسی بھی جھوٹے انسیڈنٹ کو، کسی بھی خود سے گڑے ہوئے انسیڈنٹ کو اس کے اوپر کہانی بنا کے فریم کر کے کیسے پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور پاکستان سے جنگ چھیڑنے کی جو ہے وہ ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں۔ لیکن جو ان کے ساتھ مئی 2025 میں ہوا ہے، جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی، جو شکست ان کو اٹھانی پڑی، بالخصوص ان کے جو 7 فائٹر کرافٹ جو ہم نے مار گرائے، جس میں 3 ان کے 4.5 جنریشن رافیل فائٹر جیٹس بھی تھے، اس کے بعد میرے خیال میں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا یا حملہ کرنے کے بارے میں سوچیں بھی۔ اگرچہ مودی نے بارہا کئی موقعوں کے اوپر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر، اس نے ایک کانڈ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا کانڈ کیا ہے کہ مودی کی جو آتما ہے وہ بدلے کی آگ میں جل رہی ہے اور وہ بدلہ لے کے رہے گا۔ اور آئے دن آپ کو چاہے وہ راجناتھ سنگھ ہو، چاہے وہ امت شاہ ہو، چاہے وہ نریندر مودی ہو، چاہے ان کے ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ ہوں یا چیف آف ڈیفینس فورسز وہ ہوں، وہ آپ کو کہتے نظر آئیں گے کہ جی آپریشن سندور 2 جو ہے وہ امیمنٹ ہے اور وہ بہت جلد شروع ہوتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا مستقبل قریب میں، تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ جو ہزیمت جو ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، جو ایئر فورس کے ہاتھوں پیٹے ہیں، اس کے بعد یہ کسی قسم کی کوئی ایسی مس ایڈونچر تو میرے خیال میں قریب وقت میں نہیں کر سکتے۔ ہاں لیکن جو الیکشنز قریب آتے جائیں گے، مودی کی پاپولیرٹی گرتی جائے گی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ویسے بھی وہ آئسولیٹ ہو کے رہ گیا۔ آج اس کی ریاست کا کہیں پہ کسی قسم کا کوئی آپ کو انوالومنٹ یا انٹرنیشنل افیئرز میں اس کی کوئی آپ کو موجودگی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوئی سیز فائر کے لیے کوئی اس کی کوشش ہو، کوئی اسٹیٹس کے بیچ میں میڈیشن کے لیے اس کا کوئی رول ہو، کسی قسم کا کوئی رول آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ نہ کوئی اسٹیٹ اس کو اپروچ کر رہی ہے، نہ وہ خود اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی رول پلے کر سکے۔ اور پاکستان جو کردار ادا کر رہا ہے، اس کے بعد تو وہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل کمیونٹی میں تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو یہ تنہائی بڑھتی جائے گی، جو ڈومیسٹک آڈینس اس سے سوال کرتی جائے گی، تو یہ پاسبلٹی ہوگی کہ مستقبل میں شاید کسی وقت وہ پاکستان سے دوبارہ پنگا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ان کے کل چیئر چیف نے بھی یہ کہا تھا کہ آپریشن سندور جو 1 ہے اس کو بھول جائیں، پہلگام کو بھول جائیں، کیونکہ اب جو ہم کریں گے وہ بلکہ تینوں جو فورسز ہیں، ان کی نیول فورس، ان کی بحری فورس اور ان کی جو ایئر فورس ہے، ان کی کوآرڈینیشن سے ہم ایک جوائنٹ ایڈونچر کریں گے، جوائنٹ اٹیک کریں گے۔ تو ہم کسی بھی ان کے مس ایڈونچر کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں، ہماری فورسز تیار ہیں، اور امید ہے کہ اگلی بار ان کے ساتھ جو ہوگا اس کے بعد یہ کسی قسم کا کوئی ہیجمونک جو ان کی پالیسیز ہیں، جو ان کی مس کیلکولیشنز ہیں، یہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔